ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جارج ایلیٹ کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ایڈم بیٹ، جو کہ 1 فیبرری 1859 کو پبلش ہوا۔ یہ بیسیکلی 6 بکس پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ بک میں 16 چیپٹرز ہیں، سیکنڈ بک چیپٹر نمبر 17 سے لے کر 21 تک کنسسٹڈ ہے، تھرڈ بک 22 سے 26 چیپٹر تک کنسسٹڈ ہے، بک 4 27 سے 35 تک کنسسٹڈ ہے، بک 5 36 سے 48 تک، اور لاسٹ بک یعنی 6th بک چیپٹر نمبر 49 سے 55 تک کنسسٹڈ ہے۔ اینڈ پر اس کا ایپیلاگ ہے، یعنی اس ناول کی ٹوٹل 6 بکس ہیں اور 55 چیپٹرز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سمری کی جانب۔ بک 1 کے 16 چیپٹرز ہیں اور فرسٹ چیپٹر کا نام ہے دا ورک شاپ۔ اس چیپٹر میں ہمیں جوناتھن برچ کی ایک کارپینٹری ورک شاپ دکھائی گئی ہے، جو کہ انگلینڈ کے ایک شہر لومشائر کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن یعنی ہیسلوپ میں واقع ہے، اور 1799 کا پیریڈ دکھایا گیا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی کام کرتا ہے جس کا نام ایڈم بیٹ ہے۔ اس کے بعد کچھ دوسرے آدمیوں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ ان میں ایڈم بیٹ کا ایک بھائی ہے جس کا نام سیتھ ہے۔ سیتھ حاضر دماغی سے کام نہیں کرتا، اس لیے وہ ایک دروازہ بناتے ہوئے بہت بڑی غلطی کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے مذاق سے بچنے کے لیے اس کے بھائی ایڈم بیٹ کو اس کی غلطی درست کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے اسے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ سیتھ ایک میتھوڈسٹ آدمی ہے، یعنی یہ ایک ریلیجس مین ہے، اور وہ ایک میتھوڈسٹ عورت جو کہ ایک پریچر ہے اس کی گفتگو بڑے غور سے سنتا ہے۔ اس عورت کا نام ڈائنا موریس ہے، اور سیتھ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ جیسے ہی کام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تمام مزدور کام چھوڑ دیتے ہیں سوائے ایڈم بیٹ کے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہی رہتا ہے۔ ایڈم دوسرے مزدوروں کو اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ وہ کام میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے، لیکن وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں۔ کام ختم کرنے کے بعد سیتھ سیدھا ڈائنا موریس کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی پریچنگ سن سکے، جبکہ دوسری جانب ایڈم بیٹ سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ ایک گھڑ سوار کو دیکھتا ہے جو کہ ایک مشہور ہم گا رہا ہوتا ہے۔ چیپٹر 2 کا نام ہے دا پریچنگ۔ وہ ٹریولر جس نے ایڈم بیٹ کو دیکھا تھا وہ گاؤں کی ایک سرائے میں رکا ہوا ہے، اور اسے اس سرائے کے مالک یعنی ان کیپر سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائنا یہاں پر پریچ کر رہی ہے۔ اس ان کیپر کا نام مسٹر کیسن ہے۔ ہیسلوپ کے ٹاؤن میں صرف 2 لوگ ہی میتھوڈسٹس ہیں۔ اس سیکٹ کے زیادہ فالوور اس لیے نہیں ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب سے زیادہ سخت اور زیادہ ایموشنل ہے۔ ڈائنا ایک خوبصورت اور بہت ہی نازک اندام لڑکی ہے اور ایک اچھی پریچر ہے۔ اس کی سپیچ کا اصل موضوع خدا کی محبت اور گناہگاروں کے ساتھ رحم کرنا ہے، اور وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس کا انعام انہیں جنت میں ملے گا۔ جیسے ہی اس کی پریچ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پوری کی پوری وادی میتھوڈسٹ سانگ کے ساتھ گونجنا شروع کر دیتی ہے۔ چیپٹر 3 کا نام ہے آفٹر دا پریچنگ۔ پریچنگ کے بعد سیتھ ڈائنا کا گھر دیکھنے چلا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے انکل اور آنٹ یعنی مسٹر اینڈ مسز پوائزرز کے ساتھ ہال فارم میں رہتی ہے۔ سیتھ ڈائنا کو پرپوز کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک وہ روحانی طور پر خوبصورت ہے اور نیکی اور اچھائیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ڈائنا بڑی نرمی سے اسے ریفیوز کر دیتی ہے۔ وہ وضاحت میں یہ کہتی ہے کہ وہ ایک خاندان کے بغیر رہ رہی ہے اور اس نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے، اور اب اس کے دل میں اپنے لیے کوئی خود غرضی والی خواہشات باقی نہیں رہیں۔ سیتھ بوجھل دل کے ساتھ اس کے ریفیوزل کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے دل میں کسی قسم کا ملال پیدا نہیں ہونے دیتا۔ چیپٹر 4 کا نام ہے ہوم اینڈ اٹس ساروز۔ جیسے ہی ایڈم بیٹ اپنی جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے جہاں پر اس کا بھائی اور اس کے بوڑھے والدین موجود ہیں، اس کی ماں کا نام لسبتھ ہے۔
وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا باپ جس کا نام تھائس بیٹ ہے وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار قسم کا شرابی ہے۔ وہ دوسرے قصبے یعنی ٹریڈلسٹون میں ایک شراب خانے میں گیا ہوا ہے اور اسے آج کے دن ایک کافن تیار کرنے کا آرڈر ملا تھا، لیکن اس نے اسے چھوڑ کر شراب خانے میں جانے کو ترجیح دی ہے۔ اس بات کا ایڈم بیٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی کام میں مصروف ہو جاتا ہے تاکہ اپنے باپ کی جگہ اس کافن کو کمپلیٹ کر سکے۔ ڈائنا کا ریفیوزل سن کر سیتھ مایوسی کے عالم میں گھر واپس آتا ہے اور ایڈم اسے اپنی ہیلپ نہیں کرنے دیتا بلکہ اکیلا ہی کام کرتا رہتا ہے۔ سیتھ اپنی ماں یعنی لسبتھ کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ماں اور اپنے بھائی یعنی ایڈم بیٹ کے درمیان ایک لڑکی کا ذکر سنتا ہے جس کا نام ہیٹی سورل ہے اور اس سے ایڈم بیٹ محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن ذرا احمق ہے۔ اکٹھے دعا کرنے کے بعد سیتھ اور اس کی ماں یعنی لسبتھ سونے کے لیے اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں، لیکن ایڈم ساری رات نہیں سوتا بلکہ اس کافن کو کمپلیٹ کرتا رہتا ہے۔ آدھی رات کے وقت اسے دروازے پر نوک ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی شخص نہیں ہوتا۔ اسے ایک وہاں کی لوکل سپرسٹیشن یاد آتی ہے جس کے مطابق اگر ایسا ہو تو یہ موت کی علامت ہے۔ جب دوبارہ اسے دروازے کی نوک سنائی دیتی ہے تو وہ اس سپرسٹیشن کو اپنے ذہن سے نکال کر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اس کافن کو کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر دیتا ہے۔ واپسی پر راستے میں انہیں ایک ندی میں ایک ڈیڈ باڈی دکھائی دیتی ہے۔ یہ در حقیقت اس کے باپ ہی کی ڈیڈ باڈی تھی، کیونکہ جب وہ ڈرنکن حالت میں شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر واپس آ رہا تھا تو وہ لڑکھڑا کر اس ندی میں گر گیا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتے ہیں اور ایڈم کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی تلخی سے باتیں کی تھیں۔ چیپٹر 5 کا نام ہے دا ریکٹر۔ اس کے بعد بروکسٹن پیرسونیج کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں مسٹر ارون کا گھر ہے۔ مسٹر ارون چرچ آف انگلینڈ میں ایک کلرجی مین ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چیس کھیل رہا ہوتا ہے جب جوشوا رین وہاں آتا ہے۔ وہ ہیسلوپ کا ایک پیرش کلرک ہے۔ وہ آتے ہی اسے بتاتا ہے کہ ہیسلوپ کے اندر میتھوڈسٹس کی باتیں بہت زور و شور سے ہو رہی ہیں اور خاص طور پر ڈائنا اس کی بہت زیادہ پریچ کر رہی ہے۔ وہاں کے لوکل سکوائر کا گرینڈ سن یعنی پوتا جس کا نام آرتھر ڈونی تھارن ہے وہ وہاں آ جاتا ہے۔ وہ ایک جوان آدمی ہے اور ملٹری میں ایک کیپٹن ہے۔ ڈائنا کی بات بتانے کے بعد جوشوا انہیں ایڈم بیٹ کے والد یعنی تھائس بیٹ کی ڈیتھ کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور اس کے بعد کچن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرتھر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ مسٹر ارون ہال فارم میں جائے گا اور اس کے بعد تھائس بیٹ کے جنازے پر چلا جائے گا۔ مسز ارون جو کہ آرتھر کی گاڈ مدر ہے اور مسٹر ارون کی ماں ہے، وہ اس کی 21 برتھ ڈے کے بارے میں پلاننگ کرتی ہے۔ مسٹر ارون اپنی دونوں بہنوں سے ملنے اوپر جاتا ہے جو کہ کنواری ہیں۔ انہیں ملنے کے بعد وہ ہال فارم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ ڈائنا کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد چیپٹر 6 کا نام ہے دا ہال فارم، جس میں ہال فارم کی ڈیلی لائف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک پرانا سا گھر تھا جسے فارم ہاؤس میں تبدیل کر لیا گیا اور یہاں مسٹر اینڈ مسز پوائزر اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مسٹر پوائزر کی نیس جس کا نام ہیٹی سورل ہے وہ رہتی ہے اور گھریلو ملازمین کا ایک کپل بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اس جگہ کا بہترین فارم ہے۔ مسٹر پوائزر ایک بہت اچھا کسان ہے اور اس کی بیوی یعنی مسز پوائزر ایک بہت اچھی ہاؤس وائف اور ڈیری مینیجر ہے۔ آرتھر اور ریکٹر اس ہال فارم میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کانفرنس چل رہی ہوتی ہے اور مسز پوائزر اپنا پسندیدہ کام کر رہی ہوتی ہے
جو کہ ملازمہ کو ڈانٹنا ہے۔ اس کی 3 سالہ بیٹی جس کا نام ٹوٹی ہے وہ اپنی ماں کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ وہاں کھیل رہی ہوتی ہے، اور ڈائنا وہ اپنا گھر میں پہننے والا لباس سلائی کر رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں تو مسز پوائزر ڈائنا سے محبت کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اس سے اختلاف کرتی ہے کہ اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اسے ایک ریلیجیس ڈریمر ڈکلیئر کرتی ہے۔ آرتھر اور مسٹر ارون جب آتے ہیں تو مسٹر ارون ڈائنا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جبکہ مسز پوائزر آرتھر کے ساتھ اس فارم کی کنڈیشن کے بارے میں کمپلین کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آرتھر کا جو گرینڈ فادر ہے یعنی اسکوائر ڈونی تھارن وہ اس فارم کی بہتری کے لیے کسی قسم کی رقم نہیں دیتا۔ چیپٹر نمبر 7 کا نام ہے دا ڈیری۔ آرتھر مسز پوائزر سے کہتا ہے کہ وہ اسے ڈیری دکھائے۔ ہیٹی سورل جو کہ ایک 17 سالہ خوبصورت لڑکی ہے وہ وہاں پر مکھن بنا رہی ہوتی ہے۔ آرتھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہت امپریس ہوتا ہے، وہ اس کی خوشامد بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ 2 مرتبہ ڈانس کرنے کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ ہیٹی اس امیر جنٹلمین کی توجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ آرتھر جو کہ اپنے تمام ٹیننٹس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا شخص ہے، وہ مسز پوائزر کی 3 سالہ بیٹی جس کا نام ٹوٹی ہے اسے تحفہ دیتا ہے اور مسٹر ارون کے پاس چلا جاتا ہے۔ چیپٹر 8 کا نام ہے آ ووکیشن۔ مسٹر ارون ڈائنا سے اس کی پریچنگ کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ڈائنا اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک مل ٹاؤن سے تعلق رکھتی ہے جس کا نام سنو فیلڈ ہے، اور وہ اپنی مذہب کے بارے میں رضاکارانہ خدمت کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے یہ پریچ کرنے کے لیے کہیں سے بلاوا آیا تھا، اور اس کی ریلیجن کے ساتھ سنسیریٹی کو دیکھ کر مسٹر ارون بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی روحانی اور ذہنی طور پر مذہبی خدمت کرے گی۔ اس کے بعد مسٹر ارون اسے بتاتا ہے کہ ایڈم بیٹ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس پر ڈائنا کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ بھی اس کی ویڈو یعنی بیوہ کے پاس تعزیت کے لیے جائے گی۔ اس کے بعد آرتھر مسز پوائزر کے ساتھ ڈیری کا وزٹ کر کے آ جاتا ہے اور مسٹر ارون سے واپس جانے کا کہتا ہے۔ جب یہ دونوں لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو مسز پوائزر ڈائنا سے کہتی ہے کہ وہ اس کی تعزیت پر جانے سے پہلے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ اس دوران وہاں ہیٹی بھی آ جاتی ہے اور مسز پوائزر اسے ایڈم بیٹ کے والد یعنی تھائس بیٹ کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ چیپٹر 9 کا نام ہے ہیٹیز ورلڈ۔ ہیٹی واپس ڈیری میں جا کر اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور آرتھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اگرچہ آرتھر نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے بارے میں رومانٹک قسم کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت امیر اسکوائر ہے۔ اگرچہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کے انکل اور آنٹ یعنی مسٹر اینڈ مسز پوائزر اسے ایڈم بیٹ کے ساتھ شادی پر اکسائیں گے، لیکن پھر بھی وہ آرتھر کو زیادہ پریفر کرتی ہے۔ جب آرتھر اور مسٹر ارون ایڈم بیٹ کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آرتھر مسٹر ارون کے سامنے ہیٹی کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ چیپٹر 10 کا نام ہے ڈائنا وزٹس لسبتھ۔ ایڈم بیٹ کی ماں یعنی لسبتھ اپنے ہسبینڈ کے جنازے کے پاس بہت ہی اداسی کے عالم اور مایوسی کے عالم میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا سیتھ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دکھ کے عالم میں اٹھتی ہے اور ورک شاپ میں جاتی ہے جہاں ایڈم بیٹ سو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے اس بات کا اعتراض کرتی ہے کہ اسے اپنے باپ کی موت کا زیادہ دکھ کیوں نہیں ہے اور وہ یہاں پر کیوں لیٹا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں بیٹا دونوں اوپر جاتے ہیں اور اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈم سونے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس کا بھائی یعنی سیتھ اور اس کی ماں یعنی لسبتھ واپس کچن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں ڈائنا بھی آ جاتی ہے اور ایک بیٹی کی طرح لسبتھ کو تسلی دیتی ہے اور اس کے کچن کا سارا کام خود کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے ریلیجس باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 11 کا نام ہے ان دا کوٹیج۔ اگلی صبح ڈائنا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور ایڈم اپنی ورک شاپ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔
अचानक किचन में एडम आ जाता है और वो डायना की खूबसूरती की तारीफ़ करता है और डायना भी एडम से बहुत इम्प्रेस होती है। अपनी तारीफ़ सुनकर वो शर्मा जाती है। कुछ बातें करने के बाद लिस्बeth, सेथ, डायना और एडम खाना खाने बैठ जाते हैं। लिस्बeth डायना की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसकी ख्वाहिश है कि डायना उनके घर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए क़याम करे, लेकिन डायना कहती है कि उसे अपने इलाके यानी स्नो फील्ड में वापस जाना है ताकि वहाँ पर गरीबों की मदद कर सके। लिस्बeth सेथ से कहती है कि एडम बीड खुद ही अपने बाप का कॉफिन तैयार कर रहा है, इसलिए उसे चाहिए कि वो भी उसकी हेल्प करे। सेथ उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और वो वर्कशॉप में काम के साथ साथ बातें भी करना शुरू कर देते हैं। डायना वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो शाम के वक्त वापस चली जाएगी। सेथ उसे ऑफ़र करता है कि वो उसे घर तक छोड़ आएगा। जब एडम देखता है कि सेथ डायना में दिलचस्पी ले रहा है तो एडम उसे ऐसा करने से मना करता है। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इन द वुड। उसी सुबह आर्थर ये प्लान करता है कि वो एक हफ्ते के लिए फ़िशिंग के लिए जाएगा। जब वो देखता है कि उसका घोड़ा लंगड़ा हो चुका है तो वो अपने मुलाजिम का घोड़ा ले लेता है। वो जानता है कि 5 बजे हैटी चेज में ही होगी, तो वो अपने आप को उसे मिलने से नहीं रोक पाता। चैप्टर 13 का नाम है इवनिंग इन द वुड। आर्थर दरख्तों के झुंड में बैठ जाता है और वो सोचता है कि जैसे ही हैटी यहाँ से गुजरेगी वो उससे ज़रूर मुलाकात करेगा। जैसे ही हैटी आती है तो वो उसे वहाँ पकड़ लेता है। एक लम्हे के लिए वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाते हैं, लेकिन हैटी से उसकी बास्केट गिर जाती है और आर्थर वो पकड़ने के लिए आगे होता है। पहले तो आर्थर मज़ीद मुलाकात को लंबा करने का सोचता है, लेकिन फिर वो यहाँ से चला जाता है। चूँकि हैटी के साथ एक लड़की और भी होती है जिसका नाम मिसिस पॉमफ्रेट है और ये वही लड़की है जो कि हैटी को नीडल वर्क यानी सुई से काम करना सिखाती है। इसलिए मजबूरन हैटी को भी वापस जाना पड़ता है और वो सोचती है कि वो दोबारा कभी मौका मिला तो आर्थर से ज़रूर मिलेगी। उसके बाद जब दोबारा उनकी मुलाकात होती है तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो वॉक करते हुए इस दरख्तों के झुंड के आखिर तक चले जाते हैं और आर्थर उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। अगरचे आर्थर को पता है कि वो हैटी के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अदना सी डेयरी गर्ल है और उसका सोशल स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, और दूसरी तरफ वो उसे धोखा भी नहीं देना चाहता, यानी वो उससे ज़्यादा मुलाकातें भी नहीं करना चाहता। वो इस बात से खौफजदा है कि कहीं सोसाइटी में हैटी के अगेंस्ट कोई स्कैंडल ना बन जाए। वो ये सोचता है कि वो अपनी ये प्रॉब्लम मिस्टर अर्वन के साथ शेयर करेगा। चैप्टर नंबर 14 का नाम है द रिटर्न होम। जब हैटी आर्थर से जुदा होती है तो दूसरी तरफ डायना एडम बीड के घर से जा रही होती है। वो सेथ के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद एडम और उसकी माँ यानी लिस्बeth उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और उसकी माँ एडम को ये हिंट भी दे देती है कि ये लड़की अच्छी है इसलिए इसके साथ वो शादी कर सकता है, लेकिन एडम अभी इस बात को इग्नोर कर देता है। डायना और सेथ जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात हैटी के साथ हो जाती है जो कि चेज़ की जानब जा रही होती है। सेथ वहाँ से वापस आ जाता है और डायना हैटी के साथ ही हॉल फार्म की तरफ चली जाती है। डायना हैटी के साथ एडम बीड के बारे में भी बात करती है, लेकिन हैटी तो सिर्फ आर्थर के बारे में ही सोच रही होती है। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो मिस्टर एंड मिसिस पॉइजर अपनी 3 साला बेटी यानी टोटी के पास बैठे होते हैं जो कि बीमार है, और इसके साथ साथ वहाँ कुछ लोग एडम बीड के बाप की डेथ के बारे में भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मिस्टर पॉइजर एडम की तारीफ़ें कर रहा होता है और मिसिस पॉइजर अपने मामूल के काम कर रही होती है। टोटी बेचैन होती है तो मिसिस पॉइजर हैटी से कहती है कि वो उसे ऊपर ले जाए, लेकिन वो बच्ची हैटी के साथ जाने से इनकार कर देती है। तो इस पर मिसिस पॉइजर डायना को कहती है कि वो इसे अपने साथ ले जाए और टोटी डायना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। चैप्टर 15 का नाम है द 2 बेड चैमर्स। रात के वक्त हैटी सिर्फ आर्थर के बारे में ख्वाब देखती है। अगरचे हैटी को अपनी गुर्बत का पता है, लेकिन फिर भी वो ये सोचती है कि उसकी खूबसूरती के सामने आर्थर अपना दिल हार जाएगा और उसकी गुर्बत को लाजमन इग्नोर कर देगा। दूसरी तरफ डायना अपने कमरे में बैठी खुदा के बारे में सोच रही होती है
اور سنو فیلڈ کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جن کے پاس اس نے کل واپس چلے جانا ہے، اور ہی سلوپ میں اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ اچانک اسے ہیٹی کے کمرے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ ہیٹی ایک انتہائی خود غرض قسم کی لڑکی ہے اور جذبات سے عاری ہے، پھر بھی وہ اس کی ہیلپ کرنے جاتی ہے۔ ڈائنا اس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اگر آنے والے وقت میں اسے کوئی بھی ایشو ہو تو ڈائنا اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس پر ہیٹی شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے اور اسے بھیج کر ہیٹی دوبارہ آرتھر کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ چیپٹر 16 کا نام ہے لنکس۔ اگلی صبح آرتھر مسٹر ارون کے پاس اپنے کنفیشن کے لیے چلا جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایڈم بیڈ سے ہو جاتی ہے۔ آرتھر ایڈم بیڈ کو کچھ رقم دینے کی بھی آفر کرتا ہے تاکہ وہ اپنا بزنس مزید سیٹ کر لے۔ ایڈم اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے اور رقم لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب آرتھر بروکسٹن پارسنیج پہنچتا ہے تو مسٹر ارون ناشتہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں جا کر آرتھر کا کنفیشن دینے کا ارادہ ترک ہو جاتا ہے۔ آرتھر اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ جب اس کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ اسٹیٹ کو اس سے بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گا۔ باتوں باتوں میں ہی وہ ہیٹی کا ذکر کر دیتا ہے اور اس بات سے پریشان ہے کہ مسٹر ارون اسے پاگل سمجھے گا کہ وہ اسٹیٹ کی باتیں کرتے کرتے اچانک ہیٹی کے موضوع پر کیسے آ گیا۔ آرتھر کی حالت دیکھ کر شک ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی عورت کی بات کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر ارون اس سے یہ پوچھتا ہے تو آرتھر انکار کر دیتا ہے اور پریشانی کی حالت میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بک فرسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکنڈ بک کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ایڈم بیڈ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ آل دیز لیکچرز۔